حمد و ثنا کے لائق وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے احکام میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور یہ صرف قول ہی نہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ اہل ایمان اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ مر تو سکتا ہے، اس کی اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا فیصلہ جو لوگ بیان نہیں کرتے، اس منبر اور محراب سے ہم یہ اعلی الاعلان بات کرتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون تسلیم کرنا ہی کفر ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، اللہ کے قانون کو تسلیم کرنا اور بیان کرنا کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں باقی سب قانون باطل ہے، طاغوت ہے، اور اس طاغوت کا انکار کرنے والا ہی اصل اہل توحید ہے۔ ہم اس قانون کو نہیں مانتے جو قانون اللہ اس کے رسول کے قانون کے مخالف ہو۔ جب تک زندگی ہے اس بات کا رد ہی کرتے رہیں گے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ اس کلمے کو بیان کرنے کے بعد پھر توحید مکمل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں درود و سلام ہو ان پر، ان کے قول کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو تسلیم کرنا، ان کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو حجت تسلیم کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ انسان دار اسلام سے خارج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو پیش کرتا ہو، جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیان کردہ شریعت کے علاوہ کسی اور کی بات پر عمل کرنے والا ہو، اس کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے۔ نبی کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو حجت تسلیم کرے، کسی اور کے قول کو سمجھے یہ دین ہے، اس نے نبی ہونے کا نبی پر بہتان لگایا ہے کہ نبی نے یہ بات نہیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو میری کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔
رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، پکارنا ہے، ہر قولی اور بدنی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے گویا وہ جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ مرنے سے پہلے اگر وہ شخص توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے، شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، اہل ایمان کی قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس نے اتنا بڑا کفر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر لیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے بھائیوں، جو یہ جرم کرتا ہے اس جرم کا بدلہ صرف آگ ہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اپنے والدین پر احسان کیا جائے، نیکی کی جائے، بھلائی کی جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان میں سے کوئی ایک بڑا ہو جائے یا دونوں ہو جائے، انہیں اف بھی نہ کہو۔ آج ایسی اولاد ہے جو والدین کو اف کی بجائے بڑا کچھ کہہ دیتی ہے۔ اف، کوئی باپ کوئی حکم دے تو بیٹا یہ کہے کہ اف، یہ جرم ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں ڈانٹو نہ، جھڑکو مت، ادب سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اپنے بازو کو جھکا کر رکھو۔ یہ باپ، اللہ کی رسول کا فرمان ہے کہ اولاد اپنے باپ کا کبھی بھی احسان نہیں چکا سکتی۔ یہ باپ بچپن میں بچے کو پالتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اہل ایمان اپنے بچے کو شروع ہی سے اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ بیٹا اللہ تیرا رب ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ انشکر لی ولی والدیک، وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ جس طریقے سے بچپن پر تجھ پر رحم کیا، تجھے پالا پوسا، تیری زندگی کا ہر خیال کیا، ہر خواہش پوری کی، اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ بچپن میں اس نے مجھ پر رحم کیا، اللہ تو اس پر رحم فرما دے۔
اولاد کو چاہیے کہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے، اور افطاری کے وقت زبان سے یہی دعا نکالے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے کہنے سے فوت ہوئے والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ انشکر لی والی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، پھر والدین کا شکر ادا کرو کہ والدین تمہیں اٹھا کر گھر سے مسجد میں لے کر آتے ہیں، تمہاری اچھی تربیت کرتے ہیں، تمہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتنے ہی وہ خوش نصیب والدین ہیں جن کے اولاد حافظ قرآن، عالم دین ہے، نمازی ہے، اور کتنے ہی بیچارے ایسے ہیں جن کی اولادیں مسجد کا رخ نہیں کرتی۔ اللہ ایسی اولادوں کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ مسجد کا رخ ادا نہیں کرتی، باپ مسجد میں آتا ہے، بیٹا کہیں اور جاتا۔ یہی اولاد کل قیامت کے دن باپ کا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ اس باپ نے مجھے دین کی سمجھ نہیں دی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والد کی رضا رب کی رضا، والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ اپنے والدین کو خوش رکھیں بھائیوں، اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو خوش رکھو، والدین کا کہنا مانو۔ اگر آپ کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تو اٹھ جائیے، برائی سے منع کرتے ہیں تو منع ہو جائیے۔ آپ کی تربیت کر رہے ہیں تو اس تربیت کو اچھے طریقے سے وصول کیجیے۔ آپ کو اگر دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا مانیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے منبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے زندگی میں والدین آئے، ایک یا دونوں، اور اس کی عمر میں بوڑھے ہو گئے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، بدبخت ہے وہ انسان۔ کتنے بڑے والدین ہیں اور کتنے نوجوان بیٹے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں، جو بات کی جاتی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ جنت کے دروازے ہیں دو، جو ان کی خدمت کر لیتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام سرین رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے جنازے پر رو رہے ہیں، زاروں کتار رو رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے ان کے شاگرد تھے، پوچھتے ہیں امام ساری عمر آپ نے ہمیں سبق دیا کہ صبر کرنا، صبر کرنا، اور آج آپ کے آنسو ختم ہی نہیں ہو رہے، کیا وجہ؟ امام سرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں والدہ کے فوت ہونے پر نہیں رو رہا، میں والدہ کے فوت ہونے پر نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد میرا جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ کتنے بڑے امام تھے حدیث کے، لیکن وہ کہتی ہے میرا جنت کا دروازہ بند ہو گیا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔
ایک دیہاتی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. سب گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے جہنم میں جل لینے کے بعد. ایک ایسا گناہ ہے وہ جہنم میں جلتا ہی رہے گا. وہ گناہ وہ شرک ہے. آپ نے فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے. پھر فرمایا والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی. اور تیسری بات فرمائی جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ ایسے شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا. ہم بات بات پر جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، بچنا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے آتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں. بہو باہر نکلتی ہے، کہتے ہیں کدھر ہے اسماعیل؟ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ ان کی بیوی کہتی ہے بہت تنگ ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، تنگی سے گزارا ہوتا ہے. آپ نے پیغام دیا کہ اسماعیل کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے. حضرت اسماعیل آتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی آیا؟ انہیں کہ ایک بوڑھا آیا تھا. ملاقات نہیں ہوئی باپ کے ساتھ، بوڑھا آیا تھا اور یہ پیغام دے گیا. حضرت اسماعیل اسی وقت اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑنے کا حکم دیا میرے باپ نے، جاؤ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ایسی اولاد کہاں ہو؟ پیغمبروں کی اولاد، صحابیوں کی اولاد ایسی اولاد ہونی چاہیے کہ باپ تمہیں حکم دے کسی بات کا کر گزریے. لیکن آج باپ آپ کو موبائل سے منع کرتا ہے، ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں. باہر نکلنے سے منع کرتا ہے، گیم کھیلنے سے منع کرتا ہے، ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ اس باپ نے مجھے کیوں منع کیا موبائل سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں موبائل کی محبت زیادہ ہے، باپ کی قدر کوئی نہیں. کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں بھائیوں جن کے دلوں میں موبائل کی محبت بہت زیادہ ہے، خاندان کی محبت نہیں. سارا دن موبائل سے لگے رہتے ہیں، باپ کے پاس آ کے نہیں بیٹھتے، ماں کے پاس آ کے نہیں بیٹھتے. یہ فتنہ ہے. اس فتنے کو آپ جیسے استعمال کر لیں، دین پر استعمال کر سکتے ہیں، دین پر کر سکتے ہیں. لیکن آج موبائلوں پر جو کچھ دیکھا جاتا ہے، اس موبائل کی محبت ان کے دل میں بس ہی پڑی ہے. باپ اگر منع کر دے تو باپ کے کہنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سویا ہوا تھا، مجھے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آئی. میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ دیکھیے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا گیا یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے. حارثہ بن نعمان کو مبارک ہو. حارثہ بن نعمان اپنی ماں کی بڑی ہی خدمت کیا کرتا تھا. آواز مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے والی آواز، جنت سے آواز آ رہی ہے.
مکے میں چلنے والا بلال رضی اللہ تعالی عنہ چلتا زمین پر ہے اور اس کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. کیوں نہیں ہماری ایسی تربیت ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنے اسلاف کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کتنے ہی خوش نصیب ہیں. صبح بیٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے. ترستے ہیں ان دنوں کو. اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، اشراق پڑھتے تھے. اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ جو بیٹھا رہے ذکر کرتا رہے اس حالت میں اور پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. مبارک ہو ان ہستیوں کو جنہوں نے اعتکاف کیا، دن میں صرف 12 رکعت ادا کی. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو 12 رکعت ادا کرتا ہے میں جنت میں محل بنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا. کتنے ہی خوش نصیب ہیں بھائیوں. ظہر کی 4 رکعت پڑھتے تھے، عصر کی 4 رکعت نفل پڑھتے تھے. ان کے پڑھنے سے اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ. آج ہم ترس رہے ہیں ان لمحات کو جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص پر اللہ رحم فرمائے گا جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے. کتنے ہی خوش نصیب ہیں بھائیوں وہ لوگ جنہوں نے اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو تلاش کیا، شب قدر کو عبادت کی اور اس بات کے مستحق ہوئے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت وہ بہتر ہے. کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر عبادت کی ہے، جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر عبادت کی، اپنے رب کو منایا، استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی. اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. بھائیو دین کی طرف آ جائیے. یہ رمضان تو گزر چکا، شوال آ گیا. شوال کے 6 روزے رکھیے، سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. جیسے ہر انسان نے کوشش کی تھی ماہ رمضان میں، ہر انسان نے کوشش کی کہ میں اپنی اس روزے کی حالت میں، اس مہینے میں ہر قسم کی برائی سے دور رہوں گا اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. ہر روزے دار کی آنکھوں نے نیچے دیکھا، ہر روزے دار کی آنکھوں کے کانوں نے کوئی بری بات نہیں سنی، کسی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائی، اپنے جسم سے تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی ایسی برائی نہیں کی جان بوجھ کر. اور ذہن میں یہ بات تھی کہ میں روزے سے ہوں. ایسی ہی زندگی ہم 11 مہینے گزار لیں، جنت ہمارے لیے ہے. ایسی ہی زندگی ہم 11 مہینے گزار لیں، رمضان والی زندگی. بڑی پیاری زندگی گزری ہے، بڑی ہی پیاری زندگی گزری ہے. اور یہی زندگی اگر 11 مہینے ہم گزار لیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں، کسی رشتہ داری کا دل نہ دکھائیں، کسی رشتہ داری کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑیے توڑیے نہیں، دوستوں کو سلام کرتے رہیے، کھانا کھلاتے رہیے، صلہ رحمی کریے. آپ نے فرمایا سلامتی کے ساتھ یہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جنہوں نے ماہ رمضان میں نیکیاں کی، اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری باقی زندگی بھی ایسے ہی بنا دے جیسے رمضان کی زندگی تھی۔ اللہ ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کو حج کا یہ سعادت حاصل ہونی ہے، اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے، اللہ ان کو اپنا گھر دکھا دے، اللہ ہر ایمان والے کو اپنا گھر دکھا دے۔ اللہ تو آسانیاں کرنے والا ہے، اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں فرما دے۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا